الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. وقال في مقام آخر من أحب حسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. صدق الله تعالى وصدق رسوله الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم سب کا خالق و مالک. تمام درود و سلام کے تحفے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں. مختصر سے حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف قادری دعوت برکاتہ العالیہ، جناب قبلہ امام صاحب اور شرکاء محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس فقیر کو ایک دفعہ پھر آپ حضرات کی زیارت کرنے کا موقع ملا اور چند باتیں آپ کی سپرد سماعت کرنے کا موقع میسر آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب بندے ہیں جن کو رب تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذکر کے لیے مختص کیا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا اور اس کے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنے کا موقع میسر کیا. تو ان تمام باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ ہم مخصوص ایام کے اندر یا مخصوص راتوں کے اندر اس قسم کی محافل کا انعقاد کیوں کیا کرتے ہیں، اور ہر شب یا ہر دن
کوئی نہ کوئی حکمت اپنے اندر رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ اس سے متصل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے جو علماء کرام شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ محفل کہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم واقعہ کربلا کو سنیں، فضائل اہل بیت کو سماعت کریں، اپنے مسلک اور عقیدے کو اجاگر کریں، اور ایک دفعہ پھر اپنے رب تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا رب ہمیں موقع عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر سکیں، اور وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ہمیں اپنے عقیدے کا بھی پتہ ہو، اپنے مسلک کا بھی پتہ ہو، اور جو مواقع پر ہم اس قسم کی محافل کا انعقاد کیا کرتے ہیں اس کی حکمتیں بھی ہمیں پتہ ہوں۔ میں اپنے ہر بیان کے اندر یہ باتیں ضرور کہا کرتا ہوں کہ صرف اس لیے جمع ہونا مقصود نہیں ہوتا کہ علماء کرام آئے، ہم نے ان سے سنا، ان کا ہاتھ چوما اور گھر گئے، سب کچھ بھول گئے، کیونکہ کل وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی رات بھر تم جاگے، آپ کی محفلیں ہوئیں، مسجد کے اندر علماء کرام آئے، آپ نے سیکھا کیا؟ آپ کے دامن کے اندر کچھ علم کے موتی بھی ہیں یا نہیں؟ یا بس ایسے ہی بیٹھے رت جگہ کیا اور گھر آ گئے اور صبح سب کچھ بھول گئے؟ تو ان باتوں کا جاننا بھی ادھر ضروری ہے کہ ہم علماء کرام کے محافل کے اندر بیٹھیں تو اپنے دامن کو ان کے آگے پسار کر بیٹھیں، تاکہ قرآن و سنت کے وہ موتی چن چن کر ہمارے دامن کے اندر جو رکھ رہے ہیں ان کو ہم سمیٹ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا نظریہ، یہ ہماری فکر، یہ سوچ ہونی چاہیے، اور یہی سوچ، یہی فکر ہم اپنی اولاد تک، اپنے احباب تک، گھر والوں تک اور دوسرے مسلمانوں تک منتقل کریں، تاکہ ہم اپنے مسلک کی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمتاً گوش تیار رہیں۔ آج کی یہ شب موضوع آپ سب جانتے ہیں، فضائل اہل بیت، اور مسئلہ کیا ہے کہ اہل سنت کا اس کے مطابق عمل، واقعہ کربلا، فضائل شہداء کربلا، اور فضائل امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس بات کو بھی ہم ممتاز کر سکیں کہ اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 10 دن کے اندر اپنی محافل یا مجالس کا انعقاد کیا کرتے ہیں، اور وہ فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی بیان کرتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ اس کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ دوسرے مخالفین ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم ان کی تقلید کے اندر یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ میں پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بنیادی اصول سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن ہموار ہوں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہماری بڑھے، تاکہ ہم علم دین کو سیکھ کر اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ موضوع واقعہ کربلا، یہ سن 61 ہجری کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ اس سے پہلے ہم امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، گلشن فاطمہ کا پھول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ طاہرہ کی طرف نظر کرتے ہیں۔ امام علی مقام کی ولادت باسعادت 4 ہجری کے اندر مدینۃ المنورہ میں شعبان المعظم کے مقدس مہینے کے اندر ہوئی۔ آپ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے، جگر گوشہ بطول اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، اور سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ بچپن میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد النبوی کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے
اور حسنین کریمین کا بچپن تھا تو وہ گھر سے دوڑ کر آتے تھے اور سرکار کی پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے، اور سرکار کی ان سے کتنی محبت کہ پیچھے صحابہ کرام کی جماعت موجود اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے ہیں، ادھر امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کی پشت انور پر بیٹھ گئے آ کر، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تکلیف نہ دی، اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ اتنی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لخت جگر سے۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان اس بات کو بیان کیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ، تم جنت کے سرداروں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ دور حاضر میں لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگ لڑی تھی وہ سیاسی بنیاد پر لڑی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اندر جو گئے تھے وہ سیاست تھی اور وہ سیاسی جنگ تھی، الیاذ باللہ۔ یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، اور وہ یہ بات میڈیا پر بھی کہا کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اتنا احسن طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور بلکہ ہم بھی جواب نہیں دیتے، ہم سرکار کے الفاظ کو کوٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس کو جنت کے اندر حکومت مل گئی اس کو اس 2 دن کی دنیا کی حکومت کی کیا ضرورت؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سیاسی جنگ کرتے یزید تھے؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ولادت کے وقت ان کے بچپن کے اندر اس حدیث کو بیان کر دیا کہ یہ جو میرے نواسے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو حکومت تو جنت کی دنیا کے اندر مل گئی تھی، انہیں کیا ضرورت پڑی کہ سیاسی جنگ کرتے؟ یہ اس بات کا جواب۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان دونوں نواسوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ چومتے کس لیے تھے؟ کہ ان کی ولادت کے وقت ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے اس بات کا بتا دیا تھا کہ ان کا انتقال کس طرح ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چومنا تو سمجھ آتا ہے، ان کے سونگنے میں کیا حکمت ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گلشن فاطمہ کے پھول ہیں، یہ جنت کی کیاریوں کے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، اس لیے میں ان کو سونگتا بھی ہوں اور ان کو چومتا بھی ہوں۔ اور دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے لوگ اس وقت کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے تو آپ کی نسل کس طرح چلے گی؟ اس بات پر رب تعالیٰ نے پوری سورت، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تمہارا رب آپ کی شان کو بڑھائے گا، اور جو آپ کی نسل کشی کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے اس کی نسل ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، آپ کی جتنی بھی اولاد تھی وہ بیٹیاں کی صورت میں تھی، لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن انور سے جو پھول تھے امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک چلی،
اور آج بھی سید زادے ہمارے درمیان موجود ہیں اور تا قیامت موجود رہیں گے۔ یہ ان کی ولادت کا واقعہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے اتنی محبت کہ جب یہ گلیوں میں کھیلا کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے اور اپنے ان دونوں نواسوں کو بلا کر اپنے کلیجے سے لگاتے تھے، اور اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ تمہارے نواسے کس طرح شہید کیے جائیں گے، ایک اور دوسرے کو کس طرح انتقال ہوگا۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھی، اور اس بات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کر دیا تھا۔ ادھر ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میرا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے نا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے لیے دعا کیا کرتے جو نیک اور جائز ہوا کرتی تھی، اور سرکار کے ہاتھ بلند ہوئے، رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئی، بس اشارے ہوئے اور وہاں سے نازل ہونا شروع کر دیا، جس کے لیے جو مانگا رب تعالیٰ نے عطا کر دیا، کیونکہ آپ کی زبان پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا حبیب اپنی خواہش سے نہیں کہتا، یہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہمارا وحی کردہ حکم ہے۔ یہ قرآن پاک 27واں سپارہ سورہ نجم کے اندر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی کہ یا رب اتنے کٹھن مراحل سے میرا نواسا گزرے گا، میرے اہل بیت گزریں گے، یا رب ان کے ساتھ ایسا نہ ہو، نہیں، چونکہ رب چاہتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا یہ نہیں فرمائی، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یا رب ان کو ثابت قدمی عطا کر، ان کے قدم کے اندر لغزش نہ آ جائے، ان کو ثابت قدمی عطا کر کہ تیرے کل جو امتحان ان کا ہوگا اس میں ان کو ثابت قدمی عطا کر۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا رب کی طرف سے کہ ان کا وصال کس طریقے سے ہوگا۔ اب چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ جب خلفائے راشدین کی حکومت تھی، ان کا دور خلافت، ان کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، ان سے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خلافت منتقل۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے تخت نشینی اختیار کر لی، اور یہ یزید کون ہے؟ کاتبان وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھتے جائیں کہ کسی کی اولاد بری ہو تو اس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اگر کسی کے والدین برے ہوں تو اس کی وجہ سے اولاد کو برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہر شخص کی اپنی صفت ہوتی ہے، اپنا کمال ہوتا ہے، اپنا کردار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کو طعن و تشن نہیں دیا جائے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید بد کردار تھا تو اسی کے ضمن میں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر بھی گستاخی کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اتنی تعریفیں بیان کرتے ہیں تو دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی صحابی رسول، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول، تو ہم ان کی تحقیر نہیں کر سکتے، یہ گستاخی کے اندر شامل ہوگی۔ اگر یزید کا کردار خراب ہے تو ہم یزید کے اوپر طعن و تشن کریں گے، لعن طعن کریں گے، فاسق و فاجر ہے، بد کردار ہے، برا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ایسے مکتب فکر ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، جس میں ہم تمیز نہیں کر پاتے۔ دوسرے حضرت علی کی اتنی شان بیان کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ کی تحقیر، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی اتنی شان بیان کی جائے گی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تحقیر۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خاصہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ وہ دونوں صحابہ کرام کی شان کو بیان کرتے ہیں، اور یہ خاصہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ وہ دونوں صحابی رسول اور دونوں حق پر ہیں۔ جہاں تک بات یزید کے کردار کی ہے تو وہ طعن و تشن کیا جائے گا، لعن طعن کیا جائے گا۔ یزید کا کردار
نہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. یہ بات یاد رہے. اب ان کے وصال کے بعد یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا 60 ہجری کے اندر. ان کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا اور اس نے اپنی حکومت قائم کی. اس وقت مدینے کے جو گورنر تھے، والی تھے، وہ ولید تھے. تو یزید نے کیا کیا؟ ولید سے کہا کہ میری بیعت سب سے پہلے ان تمام اہل مکہ سے اور مدینہ سے لو، اور خاص طور پہ ان اشخاص سے لو جس کے اندر سب سے پہلے امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چند اشخاص تھے جن کے اوپر اس نے کہا کہ ان سے میرے لیے ضرور بیعت لے لینا. اس دور میں بیعت کا کیا سسٹم ہوتا تھا اس کو جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ کوئی بات ہمارے ذہن کے اندر الجھی بھی نہ رہے. ہر بات کو کلیئر کریں، اپنے مسلک کو، عقیدے کو واضح کریں، اور دین کی صحیح تعلیمات سے روشنا صحیح تعلیمات. اب بیعت کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی خلیفہ وقت ہوا کرتا تھا تو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو اپنا حاکم مان لیا. اور یہ بیعت کہاں سے چلی ہے؟ یہ بیعت سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور انور سے سن 6 ہجری کے اندر جو واقعہ ہوا، بیعت رضوان کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے. وہ کیا بیعت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ کیونکہ کفار مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ ایک افواہ پھیلائی تھی. تو اس صورت کے اندر تم سب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم ایک ہو کر ان پر حملہ کریں گے اور عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ ایک افواہ تھی، حقیقت نہ تھی. تو بیعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور انور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ رکھا، پھر ایک کے اوپر ایک نے، ایک کے اوپر ایک نے، اس طرح تمام مجمع نے بیعت سرکار کے ہاتھ پہ کی. تو خلفائے راشدین کا جب دور انور آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل. اس بات کو یاد رکھیے گا، آج بھی لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی خلیفہ نہیں تھے، بس فزیکلی خلیفہ تھے، یعنی دکھنے میں ہمارے خلیفہ تھے، لیکن روحانی خلیفہ اس وقت بھی حضرت علی تھے. تو اپنے مسلک کو، عقیدے کو واضح رکھیے گا کہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات اقدس. جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے تو صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا. سب نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا جائے، اور آپ کے دست حق پرست پر سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی کہ ہم ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. پھر سب نے بیعت کر لی. اسی طرح جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انور آیا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کہ ہم نے آپ کو اپنا حاکم مانا، اپنا خلیفہ مانا، اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات جو شریعت کے مطابق ہوں گے اس پر زندگی بسر کریں گے. یہ بیعت کا طریقہ تھا. اب یہی طریقہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک خلفۂ راشدین کا دور انور ختم ہوا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو 6 ماہ بتائی جاتی ہے وہی، اس کے بعد وہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. ان کا دور انور جب ختم ہوا تو اس کے بعد یزید اس تخت کے اوپر تخت نشین ہو گیا، چونکہ وہ بیٹا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے جو کچھ وزراء تھے انہوں نے یہ ترکیب دی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنے بعد یہ خلافت جو وعدہ آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ آپ کے بعد یہ خلافت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائے گی، اس کو پورا نہ کریں، اپنے بیٹے کو بٹھا دیں. بس اب کون ہے بنی ہاشم کے اندر جو آپ سے لڑے جھگڑے، جو آپ کے ساتھ کام کرے؟ اتنی بڑی سلطنت کے آپ مالک ہیں، آپ خلیفہ ہیں، تو اپنے بیٹوں کو بٹھا دیں، ان لوگوں سے ہم بیعت لے لیں. جب ان کا وصال ہوا تو ان کا بیٹا وزراء کے کہنے پر یعنی یزید تخت نشین ہو گیا، اور اس نے والی مدینہ ولید سے کہا کہ میری بیعت ان حضرات سے لے لو. تو انہوں نے کیا کیا، ایک ایک کر کر ان صحابہ کرام کو کمرے میں بلایا اور ان سے پوچھا. کیا کہا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ اپنے رفقا کے ساتھ، محبین کے ساتھ گئے
رفقا گیٹ پر کھڑے ہو گئے، امام حسین اندر تشریف لیا ہے۔ اب ولید ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یزید کے لیے بیعت کرنی ہے اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ یزید سے میں کہوں کہ وہ آپ کو اپنا حاکم مانتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قمر بنی ہاشم، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا لخت جگر، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں چھپ کر خفیہ طور پر اس کی بیعت کر لوں؟ اگر میں بیعت بھی کرتا ہوں تو یہ میں کام چھپ کر نہیں کروں گا، بھرے مجمع کے اندر یہ کام ہوگا، سب کو بلا لیا جائے، پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہاں سے یہ بات ان کی سمجھ آ گئی کہ مجمع کے اندر یہ بیعت تو کریں گے نہیں، ان کے محبین اتنے ہیں، اہل قریش اتنے ہیں جو ان کی حمایت کے اندر آئیں گے اور یہ بیعت ہماری کامیاب نہ ہوگی۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً اس نے بلایا اور یہ پیغام ان کے سامنے رکھا کہ آپ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تاکہ میں یزید کو کہہ دوں کہ انہوں نے آپ کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے اتفاق نہیں کیا؟ وہ بھی تو ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نا، تو کیوں بیعت نہیں کی؟ کر لینی چاہیے تھی۔ یہی آج لوگ نکتہ اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا جواب دیا کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ان کے نام کی، وہ اس بات کے اہل تھے، وہ کاتبان وحی میں سے تھے، وہ اصحاب رسول میں سے تھے، خادمین مصطفی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ یزید اس کا کردار اس قابل نہ تھا کہ اس کے ہاتھ پر امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں۔ جس بات کا وہ اہل ہی نہیں ہے تو کیوں اس کا ہم اپنا گورنر یا اپنا خلیفہ بنائیں؟ جبکہ مسلمانوں کے درمیان اتنے جلیل القدر صحابہ کرام موجود، مدینہ المنورہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، ان کی تعداد میں بیان کی جاتی ہے، 100 150 200 250 صحابہ کرام، مختلف روایتیں موجود، جن کے اندر چند مشہور نام میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام، ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ پھر یزید کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کر لیتے؟ ان احباب نے منع کر دیا، ان اصحاب نے منع کر دیا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اگرچہ وہ صحابی رسول کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا کردار کیا تھا وہ دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بد کردار تھا، بد زبان تھا، گستاخ تھا، اس میں ادب نہیں تھا، شراب نوشی کیا کرتا تھا، تمام برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ اور تینوں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یزید فاسق و فاجر و مولن ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ فاسق و فاجر مولن ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ تین ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، ان تینوں کا یہ موقف ہے کہ یزید فاسق و فاجر مولن ہے، سب کچھ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ ان سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافر بھی ہے۔ تو پھر کس قدر ممکن ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کافر کے، فاسق فاجر مولن کے، بد کردار کے، شرابی کے ہاتھ پر صحابہ کرام بیعت کر لیں؟ اور اگر اس وقت یہ معرکہ ہو جاتا، اگر یہ بیعت ہو جاتی تو اسلام کا جو نقشہ تھا وہ بگڑ چکا ہوتا، اور یہی وہ اہم نقطہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا اور کربلا کے میدان کے اندر جنگ ہوئی، اور آپ نے اور آپ کے رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہ اہم نقطہ تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیدی گفتگو باندھی۔ کیوں کرتے اس کی بیعت؟ اس کی یہ وجہ تھی۔ اب وجہ کیا تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے احباب کو، گھرانے کو لے کر کربلا کی طرف گئے۔ اگر جانا تھا تو آپ جاتے، آپ کے اصحاب جاتے، ایک لشکر لے کر جاتے، تلواریں، نیزیں، آلات حرب لے کر جاتے، اس سے جنگ کرتے۔ اپنے احباب کو، گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، شیر خوار بچوں کو، بیویوں کو، سب کو لے کر کیوں گئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ آج یہ لوگ جو ہم پر تانا کرتے ہیں کہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے. اگر کوئی سیاسی جنگ لڑنے جاتا تو وہ خود جاتا، اپنے اصحاب کو، رفقا کو لے کر جاتا، لیکن گھر والوں کو، بیویوں کو، ماؤں بہنوں کو، اولادوں کو لے کر نہیں جاتا. تو کس طرح ممکن تھا کہ اس بات کو ہم برداشت کر لیں کہ یہ سیاسی جنگ تھی؟ یہ سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ اسی دین کو بچانا تھا جو دین ان کے گھر سے جاری ہوا تھا. یہ اسی شجر اسلام کی آبیاری کرنی تھی جس شجر کو سید المرسلین خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا. اور پھر اس کی قربانی اس طرح ان کے گھر والوں نے دی، اور آج بھی وہ شجر تناور ہے ہمارے سامنے، تعلیمات اسلام ہمارے سامنے موجود. یہ ان لوگوں کا صدقہ ہے. تو کیوں لے کر گئے وہ اپنے احباب کو، اپنے اصحاب کو؟ اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یزید نے اس تحریک کو شروع کر دیا کہ میری بیعت کرانا شروع کر دو، کیونکہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا اور ساری فوج بھی ان کے انڈر تھی، سب کچھ تھا، اس سلطنت کو چلانا تھا. اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس نے شام والوں کو، دمشق والوں کو تو اس بات پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب رہ گئے کوفہ والے، بصرہ والے، اور پھر مدینہ والے، مکہ والے، یعنی اہل حجاز. عرب کا ایک ٹکڑا ہے جس کو حجاز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، یہ دونوں شہر آتے ہیں. یہ لوگ باقی تھے. اس نے کہا کہ ان لوگوں سے بھی میری بیعت لو، اور سب سے پہلے ان اشخاص سے لو کیونکہ یہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، اور سب سے پہلے امام حسین سے لو، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی تو اب امام حسین کہیں کھڑے ہوئے میرے خلاف اور ان کے ساتھ یہ پورا لشکر آ گیا تو مجھے تباہ کر دیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ والی مدینہ ولید، تم ان سے میرے نام پر بیعت لے لو اور یہ معاملہ وہیں پہ رفع دفع کر دو. اب کیا ہوا؟ جب دمشق والوں نے، شام والوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کی، کوفہ سے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے محبین ہیں، معتقدین ہیں، اور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہم پر کرم کیجئے اور ہمارے کوفہ میں تشریف لائیں. ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ کوفہ والوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے اور یہ سلسلہ چل پڑا. اب یہ چل رہا ہے، اتنے خط، ڈھیر خط ان کے پاس پہنچ گئے. تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ذکر اپنے اصحاب کے درمیان کیا کہ دیکھو اس قسم کے خطوط مجھے کوفہ سے آ رہے ہیں اور کوفی مجھے بلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین حقیقی طور پر آپ ہی ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں. ان کے خط آ رہے ہیں ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال، جس طرح بھی ہوتا رہا وہ ہر ہفتے ہر مہینے خط پہنچتے رہے. ایک طویل عرصہ تھا، جس طرح بھی ممکن تھا وہ خط و کتابت کا معاملہ چلتا رہا. جب ایک تعداد کے اندر یہ ان کی التجائیں ان کے سامنے آ گئی تو امام کے لیے ضروری تھا کہ جب لوگ اتنی التجائیں کریں تو اس کے لیے لبیک بھی کہا جائے، یہ بھی ضروری تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے یہ معاملہ اپنے اصحاب کے درمیان رکھا، اپنے گھر والوں کے درمیان اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رکھا. وہ جلیل القدر صحابی جو آپ کے دور انور میں آپ کے ساتھ تھے، ان کے سامنے اس معاملے کو رکھا کہ اس قسم کے میرے پاس خطوط آ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ آیا کہ میں کوفہ جاؤں، ان کی بات پر لبیک کہوں، ادھر جا کر وہاں پہ 12,000 18,000 20,000 جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بیعت لوں اپنے ہاتھ پر، یا میں نہ جاؤں؟ یہی دو آپشن ہے، جاؤں یا نہ جاؤں. اس کے بارے میں کیا کروں، تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. اور پھر ایک فیصلہ میرا اپنا بھی ہے. جب یہ بات چلتی رہی، کیوں کہ سن 60 ہجری کے بعد فتنوں کا ظہور ہونا تھا. اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے احادیث مبارکہ کو روایت کرنے میں.
یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ حدیثیں جو منقول ہیں اس میں دوسرے یا تیسرے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ آپ مدینہ المنورہ کے اندر جب آئے، اسلام قبول کیا، تو آپ نے اپنی زندگی کے تمام لمحات اسلام قبول کرنے کے بعد 3 سال 5 سال سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر وقف کر دی۔ دیگر صحابہ کرام نے پوچھا ابو ہریرہ تم کھاتے کماتے نہیں ہو، تمہیں کھیتی باڑی نہیں کرنی، کوئی کام نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا کیا بھروسہ، جب تک میرے رب نے مجھے موقع دیا ہے میں سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، بس جو کچھ مجھے سرکار سے مل رہا ہے میرا کام چل رہا ہے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہے کہ دوسرا یا تیسرا نمبر ان کا ہے کہ حدیثیں ان سے روایت کی گئی، تقریباً ہر دوسری تیسری حدیث، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، تیسری چوتھی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابی ہریرہ تھا، انا ابی ہریرہ تھا، آپ کو روایتوں کی بھرمار ملے گی۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں علم غیب ہمارے رسول کو ہے، اور ہے، ہمارا عقیدہ ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اصحاب کا علم غیب سن لو تو تمہیں سمجھ آ جائے شاید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب مجھے 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے ایمان کی حالت میں اٹھا لینا۔ راس 60 حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، قبل راس 60، راس کہتے ہیں ابتدا کو، یعنی سن 60 ہجری کی ابتدا ہونے سے پہلے مجھے ایمان کی حالت میں اٹھا لینا۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کا وصال ہوا 59 کے اندر، 58 یا 59 ہجری میں ان کا وصال، 59 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یعنی 59 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا تھا کہ فتنے برپا ہوں گے، فتنوں کا دروازہ کھلے گا، تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ دیکھو ان کا عقیدہ کتنا سرکار کی زبان پر، کہ سرکار کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے، ابو ہریرہ کا عقیدہ بن گیا، اور وہ دعا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے موت دینا ایمان کی حالت میں سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے، اور 59 یا 59 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا مدینہ المنورہ کے اندر۔ کیوں وہ دعا کیا کرتے تھے کہ سن 60 ہجری کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا تھا۔ اور ایک بات اور میں سمجھاتا چلوں جو اس واقعہ کربلا کے متصل تو نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کے بعد فتنوں کا باب کھل جائے گا، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک ختم ہوگا فتنوں کا باب کھل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا۔ باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں، دروازہ کھل جائے گا۔ تو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک سیرت، صالح اور بہت اچھے عاشق رسول اور صحابی رسول تھے، بہت نیک آدمی تھے، لیکن وہ ایک اچھے خلیفہ نہیں تھے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ میں نے اس کی وہیں پہ سرزنش کی، اس کی بات کو پکڑا، کیونکہ ضروری ہے اس وقت اگر تم دوسرے کی اصلاح نہ کرو گے تو وہ غلطی پر جری ہو جائے گا۔ آج اس نے آپ کے سامنے کہا، کل مجمع کے آگے کہے گا، تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اس جملے کو اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ وہ اچھے خلیفہ نہیں تھے، یا ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں کر سکے، صحیح سے مینجمنٹ نہیں کر سکے، صحیح سے سلطنت کو نہیں سنبھال سکے، خلافت کو نہیں چلا سکے، آپ اس بات کو اس زمرے میں کیوں نہیں کہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تھا کہ عمر کے بعد فتنوں کا باب کھل جائے گا؟ تو اگر وہ اچھی ایڈمنسٹریشن نہ بھی کرتے یا کرتے تب بھی فتنوں کا ظہور تو ہوتا، کیونکہ ہمیں سرکار کے الفاظ کے بارے میں پتہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کی زبان سے جو الفاظ بیان ہوئے وہ حق ہیں۔ تو اس بات کو اس بہرائے کے اندر کیوں نہیں کہتے کہ وہ بہت اچھے خلیفہ تھے اور بالکل شریعت کے مطابق انہوں نے حکومت کی، لیکن فتنوں کا ظہور تو یوں ہونا تھا کہ سرکار کی زبان سے الفاظ ترتیب پا چکے تھے۔ اب اگر عمر اور بھی دور گزارتے، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے ایڈمنسٹریشن سنبھالتے جیسے عمر فاروق نے کی تھی، تب بھی فتنوں کا باب تو کھلنا ہی تھا، کیونکہ سرکار نے بیان کر دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ یہ نہ کہو کہ وہ صحیح خلیفہ نہیں تھے یا حکومت صحیح نہیں کر سکے، بلکہ یہ کہو کہ انہوں نے حکومت شریعت کے مطابق کی،
لیکن سرکار کے جو الفاظ سے وہ تو پورے ہونے تھے نا، اس لیے اس طرح کہو، اپنے ایمان کو بھی بچاؤ، لوگوں کو اچھی بات سکھاؤ، تو اس کی عقل میں بات آئی۔ دوسری طرف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی دعا کیا کرتے تھے، یا رب مجھے 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے ایمان کی حالت میں اٹھا لینا، تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور 59 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا مدینہ المنورہ کے اندر۔ سن 60 ہجری کا ذکر کیوں؟ یہیں سے ساری بات سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 60 ہجری میں، اس کے بعد یزید کا تخت نشین ہونا اور یزید کے وہ معاملات کا اجاگر ہونا جو شریعت کے خلاف تھے، اور پھر 61 ہجری کے اندر معرکہ کربلا کا وقوع پذیر ہونا۔ اب سمجھ آئی 60 ہجری کی کیا حکمت تھی؟ یہ ساری باتیں میں اس لیے وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک چیز کلیئر ہو۔ جب خطوط در خطوط آنے لگے کوفیوں کے، اور کوفیوں کے خطوط کیوں آتے تھے یہ بھی تو سوچیں کہ اتنی بڑی مسلم ریاست تھی، نہ دمشق والوں نے خط لکھا، نہ کوفہ والوں نے، نہ بصرہ والوں نے، نہ مدینہ نے، نہ مکہ نے، نہ اور دیگر ریاستوں نے، یہ کوفہ والے کیوں خط لکھ رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ نہیں سوچا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ہمیں سوچنے کی، بس سنا واقعہ کربلا یہ ہوا، گھر گئے سب بھول گئے۔ اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کی حکمت سنیں آج اور اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ امام علی مقام، ان کے والد گرامی مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ الوجہ الکریم نے اپنے دور خلافت کے اندر کیپٹل کو، دارالحکومت جو کہ مدینہ المنورہ تھا، اس کو شفٹ کر دیا تھا کوفہ میں۔ اب بات سمجھ آئی کہ انہوں نے دارالحکومت کو مدینہ المنورہ سے کہاں شفٹ کر دیا تھا؟ کوفہ میں۔ جب کوفہ میں انہوں نے شفٹ کر دیا تو ظاہر ہے وہاں پر ان کے معتقدین، مریدین، محبین، ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ مدینہ میں تو تھے ہی، مکہ میں بھی تھے ان کے جاننے والے، ماننے والے، انہیں پہچاننے والے، عقیدت مند، تو انہوں نے کوفہ میں جب شفٹ کیا تو کوفیوں کی ایک کثیر تعداد ان کے محبین میں، معتقدین میں شامل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وجہ تھی جو کوفیوں نے خط لکھا، بصرہ اور دیگر لوگوں نے خط نہیں لکھا، کیونکہ وہ مقام تھا جہاں پہ مولا کائنات سے مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم نے خلافت، یہ دارالحکومت کو شفٹ کر دیا تھا مدینہ سے کوفہ میں، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کی محبت ان سے بڑھنے لگی۔ اسی وجہ سے حضرت علی کی محبت کے ساتھ ساتھ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی محبت بڑھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دی۔ یہ تھا بیک گراؤنڈ اس پورے واقعے کا، جو اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر محفوظ نہیں ہوتا۔ صرف واقعہ کربلا ہمیں یاد ہوتا ہے کس طرح ہوا، رفقا گئے، اہل بیت تھے، گھر والے تھے، شہید ہوئے، شہید ہوئے، شہید ہوئے، اور اس طرح آخر میں امام حسین شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر یہ واقعہ کربلا ہو گیا۔ یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وجہ کیا تھی، واقعہ کربلا کیوں وقوع پذیر ہوا۔ ان کی شہادت کا ذکر تو تھا، یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی تھی، رب تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کس طرح شہید ہوں گے، کربلا کی وادی کے اندر شہید کیے جائیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے اور رفقا شہید ہوں گے، نہ صرف رفقا بلکہ آپ کے گھرانے والے شہید ہوں گے۔ ساری باتیں تو پتہ تھیں، لیکن اس کا جو پیچھے گراؤنڈ تھا وہ یہ گراؤنڈ تھا کہ کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیے، تو اب امام کے اوپر لازم تھا کہ ان کی بات کو لبیک کہیں۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ آپ کو بلا رہے تھے کہ امام آپ آ جائیں، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام، اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اس لیے آپ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس وقت کوفے کا گورنر کون تھے؟ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات جاننا ضروری ہے، کہیں کسی کی شان میں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے، وہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت کردہ حدیث آج ہماری دلیل ہے، جو ہم دنیا کو سناتے ہیں کیا الحلال بین و حرام بین و بینہما امور متشابہات۔ یہ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ وہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ جب یہ بات ان تک منتقل ہوئی تو انہوں نے اس بات کو سمجھا اور لوگوں کے درمیان رکھا۔ جب اتنے خطوط جمع ہو گئے تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا کہ کوفیوں کے اتنے خط آ رہے ہیں، اتنی باتیں ان کی ہم تک منتقل ہو رہی ہیں،
آپ جائیں وہاں پر اور اس بات کی تصدیق کریں کہ آیا جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں وہ حق ہے یا ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا جا رہا ہے. تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جو ان کے چچا زاد بھائی تھے کہ جاؤ اور اس ساری کارروائی کو، ساری تحریک کو جا کر دیکھو اور پتہ کرو کہ کس قدر یہ حقیقت سے متصل ہے. تمام آپ درود شریف پڑھیں. تو یہ بات تھی کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں، تحقیق کریں کہ آیا یہ کس قدر درست ہے. ہم اگر اس طرف جاتے بھی ہیں تو آیا ہم صحیح قدم اٹھا رہے ہیں یا غلطی کر رہے ہیں، اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں پر 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی. جب یہ بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہاں یہ ہمارے حامی ہیں، سب ہمیں ماننے والے ہیں اور یہ صحیح خط لکھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک خط جاری کیا کہ امام یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، اور آپ تشریف لے آئیں، یہ آپ کے انتظار میں ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. معاملہ یہاں تک درست تھا، سب کلیئر تھا، ٹھیک ہے، سچا تھا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات دیکھی، وہی بات لکھ کر امام تک منتقل کر دی. مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں امام عالی مقام کی طرف یہ خط روانہ ہو گیا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ خط پہنچ گیا. تو اب انہوں نے پھر صحابہ سے کہا کہ دیکھو اب اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ کوفی میرے حامی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا خلیفہ مقرر کیا جاؤں، میرے ہاتھ پر وہ بیعت کریں، وہ اس بات کو چاہتے ہیں، تو اب مجھے جانا چاہیے. ساری بات کلیئر ہو گئی تھی. تو اب امام جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ہوا کیا، جب یہ بات کہاں یزید تک پہنچی تو پھر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو گورنر تھے کوفہ کے، انہوں نے کوفیوں سے کہا کہ دیکھو میں امام علی مقام کی شان میں غصہ نہیں کرتا، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ اولاد رسول ہیں، گلشن فاطمہ کے پھول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ہم ان کی شان میں غصہ نہیں کرتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یزید کے بتائے بغیر ان کے لیے بیعت کر رہے ہو، اس کے اوپر یزید آپ پر بہت غصہ ہوگا اور ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ جنگ بھی کرے. یہ انہوں نے اپنا ایک موقف ان کے سامنے رکھا، کوفیوں کے سامنے، جو کہ ٹھیک تھا. وہ درست سمجھتے تھے کہ یزید کے بغیر بتائے آپ امام حسین کی بیعت کر رہے ہو، یہ بات درست تھی. اور جب یہ بات انہوں نے ان سے کہی تو یہ بات یزید تک پہنچی. تو ابن زیاد نے کہا یزید سے کہ جو گورنر ہیں کوفہ کے، انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں لیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں کوفیوں سے، اور یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہے. تو پھر یزید نے کیا کیا کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، ان کی گورنری ختم کی اور ابن زیاد کو گورنری دے دی. اب یہاں سے وہ کہانی شروع ہو رہی ہے جو واقعہ کربلا کی طرف ہمیں لے کے چلتی. جب ابن زیاد کو گورنری مل گئی، وہ صحابی رسول تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بات کہی تھی کوفیوں سے کہ تم یزید کے بغیر بتائے یہ کام کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ برا کرے گا، اس بات کو نہیں سمجھے گا وہ. لیکن کوفی بضد تھے اور وہ بھی اس بات کے حق میں تھے کہ ہونی چاہیے بیعت امام علی مقام کے نام پر کیونکہ وہی حق پر ہے. لیکن جب ان کو معزول کر دیا گیا، ابن زیاد نے گورنری سنبھال لی کوفہ کی، تو اب سارا نقشہ تبدیل ہو گیا. اب کوفیوں کے اوپر دمشق کی شام کی فوجوں نے چڑھائی کرنا شروع کی اور انہوں نے ان کو مجبور کیا اور یہ کہا کہ اگر اب تم نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا، تمہارے بچوں کو مار دوں گا، تمہاری جائیداد ضبط ہو جائے گی، مال و دولت ضبط ہو جائے گی. تو یہ وقت تھا امتحان کا، یہ ایمان کا امتحان یہاں پر تھا. اگر کوفی اس بات پر بضد ہو جاتے کچھ بھی کر دو ہم نہیں ہٹیں گے اپنے موقف سے، تو امام کا خروج اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہنچنا یہ صحیح رہتا. اور وہ تو درست تھا، جو وہ گئے تھے وہ ٹھیک تھا، وہ غلط نہیں تھا. لیکن کیا ہوا، کوفی ڈر گئے، اپنی بات سے پھر گئے، اتنے جو خط لکھے تھے اس سے مکر گئے
ساری باتیں بدل دی اور ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ خط لکھ کر دے دیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ آپ کے حق میں ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، سب کچھ سچ ہے، اور میرے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے بیعت بھی کر لی، تو اب آپ آ جائیں۔ اب یہ خط امام تک پہنچ گیا، اب امام نکلنا شروع کر رہے ہیں۔ اب قصہ سمجھ آیا سارا؟ امام کا خروج مدینہ پاک سے مکہ المکرمہ کی طرف اور پھر وہاں سے کوفہ کی طرف۔ جب یہاں تک بات ہو گئی تو کوفی پلٹ گئے اپنی بات سے، انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طاع نام کی عورت تھی، اس کے گھر کے اندر چھپے وہاں پر بیٹھے، لیکن اس کا بیٹا بڑا بدبخت تھا جس کا نام اشعث بتایا جاتا ہے، اس نے ابن زیاد کو بتا دیا کہ مجھے انعام دینا، میں بتاتا ہوں کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہے، میرے گھر پر ہیں۔ گھیرا کیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بھی تھے، 2 بیٹے بھی ان کے ساتھ۔ اب ابن زیاد نے کیا کیا؟ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سر قلم کر دیا، ان کے جو 2 شہزادے تھے، 2 بیٹے تھے جو اپنے والد ماجد کے ساتھ گئے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب کوفہ کا سلسلہ پورا تبدیل ہو گیا، سارا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ امام علی مقام کی نظر میں جو نقشہ کھینچا تھا اس کے بالکل اگینسٹ ہو گیا، اس وجہ سے کربلا واقعہ ہوئی۔ اب بات کلیئر ہوتی گئی آپ لوگوں کو؟ جب یہ ساری بات تبدیل ہو گئی، امام تک جو خط پہنچا تھا، دوسرا خط نہیں پہنچا جو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ امام یہ پلٹ گئے آپ کی بات سے، اب آپ تشریف نہ لائیں، یہ جھوٹ ہے، یہ میرے خون پہ درپے ہو گئے، یہ تو مجھے بھی شہید کرنے پہ لگ گئے، میرے شہزادوں کو بھی شہید کرنا چاہ رہے ہیں، میں خود چھپ کر اپنی جان بچا رہا ہوں، امام آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہ خط بھی انہوں نے لکھا لیکن امام تک نہیں پہنچا، امام نے مکہ پاک سے خروج کر دیا۔ اور اس وقت اس قسم کا نظام تو تھا نہیں، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ SMS، نہ کچھ۔ خط لکھے جاتے تھے اور خادمین اور قاصدین جاتے تھے گھوڑوں پر، اونٹ پر یا خچروں پر، اور طویل طویل سفر ہوتے تھے، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا جاتا تھا۔ آج کی طرح نہیں تھا کہ 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 1 گھنٹے میں۔ یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ تو پہلا خط تو ان تک پہنچ گیا کیونکہ 6-7 دن وہ وہاں پہ رہے اور صحیح طریقے سے 3-4 دن رہے۔ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے 5,000-8,000 مقتدی کھڑے ہوئے، تو اس کا مطلب وہ آپ کے حامی تھے، انہوں نے جو لکھا وہ حق تھا۔ لیکن آہستہ 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 مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی، 500-600 افراد پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو ایک بھی موجود نہیں۔ اب تو پورا یکسر نقشہ تبدیل ہو گیا کوفے کا۔ اب وہ کیا کریں؟ انہوں نے دوسرا خط لکھا امام کے نام، لیکن وہ خط پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا تھا ابن زیاد، اور کوفی اپنی بات سے پلٹ گئے، ان کے خوف کے اندر آ گئے اور اپنی بات سے منکر ہو گئے۔ پھر امام علی مقام مکہ المکرمہ کے اندر وہاں پر عمرہ ادا کیا، کعبہ کی جالیوں سے لپٹے، کعبہ مبارک غلاف سے لپٹے، اہل بیت تھے، پھر وہاں سے انہوں نے صحابہ کرام سے کہا اور خروج کیا کوفہ کی طرف، جبکہ صحابہ کرام بضد تھے کہ امام آپ نہ جائیں، ہمیں نہیں بھروسہ کوفیوں کا، آپ نہ جائیں، ہمیں نہیں بھروسہ، آپ اپنے شیر خوار بچے، اہل بیت، گھرانے، عورتیں، بیویاں سب لے کر جا رہے ہیں، امام نہ جائیں۔ صحابہ کرام نے یہ بات کہی امام کی بارگاہ میں، لیکن امام پر یہ بھی لازم تھا جہاں 12,000 18,000 20,000 افراد آپ کو بلائیں تو وہاں پر لبیک کہنا بھی ضروری تھا۔ امام اس اصول کو اپنی نظر کے سامنے رکھا اور خروج کیا کہ جو مقدر میں ہوگا وہ تو ہونا ہے، جو ہونا ہے رب کی طرف سے جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہونا ہے، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا، میرے نانا نے مجھے بتا دیا تھا، میں کس طرح اپنے قدم کو پیچھے کر سکتا ہوں اور کتنے دن میری زندگی رہے گی، یہ تو رب بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے پورے گھرانے کو لے کر کوفیوں کی طرف گئے کہ اہل کوفہ مجھے بلا رہے ہیں، وہی میرے والد نے کیپٹل بنایا تھا، دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا، وہیں پہ میں اپنے اہل بیت کو، پورے گھرانے کو لے جا رہا ہوں، وہ میرے ہاتھ پہ 20,000 18,000 12,000 بیعت کریں گے، میرے حامی ہوں گے، میرے اہل بیت ان کے درمیان رہیں گے، اب وہاں پر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے۔ یہ تھا موقف امام علی مقام کا جس وجہ سے انہوں نے خروج کیا۔ یہ پوری تمہیدی گفتگو تھی۔ اب واقعہ کربلا شروع یہاں سے ہوتا ہے، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً صرف تمہیدی گفتگو میں۔ یہ بات سمجھانا ضروری تھی کہ ہم اپنے عقیدے کو، مسلک کو، دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ کیوں ہم اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے ان کی مجالس میں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا؟ سب ہوتا ہے، لیکن ہم خود نہیں بڑھتے سننے کے لیے۔
کیوں مخالفین اس رات اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان کر رہے؟ ایسی 10 مسجدیں آپ کے علاقے میں جن کی مسجدوں میں اندھیرا پڑا ہوا ہے، وہ نہیں ذکر کرتے، نہ کریں، وہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، لیکن ہمیں تو محبت ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، من احب الحسن والحسین فقط احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ہم تو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں بھائی، ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم ان کا ذکر خیر کیوں نہ کریں؟ یہ واقعہ کربلا کی تمہیدی گفتگو، واقعہ کربلا کی طرف جب امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ، جس کے اندر بہنیں، بیویاں، پھوپھیاں، بھانجیاں، سب شیرخوار بچے، نوجوان، سب امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر کوفہ کی جانب چل رہے ہیں۔ کوفہ کا سفر جاری و ساری ہے، لیکن وہاں سے کوفی پلٹ گئے۔ اب وہ کوفی ابن زیاد کی فوج کے اندر شامل ہو گئے۔ کل تک ان کے قلم امام حسین کی شان کے لیے اٹھا کرتے تھے، آج ان کی تلواریں امام حسین کے خون کی منتظر تھی۔ یہ واقعہ کربلا کی ابتدا تھی۔ امام چلے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ کوفہ کی جانب۔ وہ پورا گھرانہ لے کے اس لیے گئے تھے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، کوفی ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے تھے، وہ اپنا کیپٹل کی طرف دوبارہ جانا چاہتے تھے، دوبارہ آباد کرنا چاہتے تھے کوفہ کو، اس لیے پورے گھرانے کو لے کے گئے اور وہاں پہ آباد ہونے گئے تھے۔ یہ وہ وجہ تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جنگ تھی۔ لعنت ایسے لوگوں کے عقیدے پر کہ وہ امام کے اوپر یہ عقیدہ رکھے کہ امام سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے۔ انہیں کیا ضرورت پڑی جنگ لڑنے کی؟ حدیث میں نے پہلے بھی بتائی تھی، پھر بتاتا ہوں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو جنت کی حکومت مل گئی، اس کو دنیا کی 2 دن کی حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت یار؟ یہ بات تو ذہن میں بھی نہیں آتی۔ کس طرح لوگ اس قسم کے جملے اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ وہ سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے۔ چلو مانا بالفرض مان لیتے ہیں، فار ایگزامپل سیاسی جنگ تھی، تو گھر والوں کو لے کے کیوں گئے تھے؟ ہماری آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو کیا پورے گھر کو لے کے جاتے ہیں، یا صرف اپنے چند خاص دوستوں کو لے کے جاتے ہیں جو مقابلے میں آئے؟ یہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو پورے گھرانے کو لے کے گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کوفہ کے اندر جا کے سیٹلڈ ہونا، سکونت اختیار کرنی ہے اور دین کا کام کرنا، یہ وجہ تھی۔ امام پورے گھرانے کو لے کے چل دیے، کوفہ کی جانب مارچ ہے۔ کوفہ کے اندر جاتے جاتے بیچ کے اندر ایک جگہ آتی ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو اس کو کہا جاتا تھا کرب و بلا۔ کرب کہتے ہیں تکلیف کو، بلا کہتے ہیں آفتوں کو، ایسا مقام جہاں پہ بلا اور آفتیں ہوں۔ کرب و بلا، کرب و بلا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، تو جس کو ملا کے کر دیا گیا کربلا۔ تو یہ اس مقام پر امام علی مقام پہنچے۔ وہاں پر یزیدی فوجوں نے اپنے لشکر بھیجنا شروع کر دیے کہ امام کوفہ کی جانب آ رہے ہیں، ہمارا مشن پورا ہو گیا، یا تو امام سے یہاں پر بیعت لے لی جائے یزید کے ہاتھ پر، یا پھر سر قلم کر دیا جائے، بس دوسرا کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ ان کا موقف تھا، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ وہ کربلا کے میدان میں آپ اپنے رفقا کے ساتھ پہنچے، پوچھا کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ کربلا کی وادی ہے، گھاٹی ہے، چٹیل میدان ہے، ریگستان ہے، دریائے فرات کے کنارے عراق کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کربلا معلی آج جسے کہتے ہیں، جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور اور عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور اور دیگر شہداء کربلا کے جہاں پہ مزارات ہیں، کربلا معلی کے نام سے وہ جگہ منسوب ہے عراق کے اندر۔ امام علی مقام نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ بس یہیں پہ خیمہ زن ہو جاؤ، ہمارا فیصلہ یہیں ہونا۔ امام کو کتنا یقین ہے ان باتوں پر، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں اپنے نانا جان سے سنی تھی۔ مومنوں اپنے عقیدے کو دیکھو، کھنگالو اپنے عقیدے کو، اپنی محبت کو جانچو، کتنی محبت ہے اہل بیت سے تمہیں۔ صرف زبان سے بات نہیں چلے گی، تمہارا عمل بھی ہو اس کے ساتھ۔ امام علی مقام اپنے اہل بیت کے ساتھ ادھر پڑاؤ کرتے ہیں، خیمے لگا دیے جاتے ہیں، بیویاں خیموں کے اندر، نوجوان سب خیمے کے اندر۔ امام علی مقام نے ایک کام یہاں پر یہ کیا، ہر منزل کے اوپر ایک خطبہ دیا، ہر مقام پر ایک خطبہ دیا۔ یہ خطبہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ کہ امام اپنی جان بچانا چاہتے تھے؟ کبھی نہیں، انہیں تو پتا تھا کہ جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ جان رب نے مجھے دی ہے تو کس لیے دی ہے؟
اگر اس کے دین کو بچانے کے لیے میری جان صرف نہ ہوئی تو کیا فائدہ ایسی جان کا؟ امام جانتے تھے اس بات کو. پہنچ گئے کربلا کے میدان میں. وادی کربلا کے اندر امام عالی مقام اپنے رفقا کے ساتھ 72 نفوس کے ساتھ، جس کے اندر شیر خوار بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، سب پہنچ گئے. خیمہ زن ہو گئے، خیمے لگے ہوئے ہیں، سب تشریف فرمائے. یزیدی لشکر آتا ہے. سب سے پہلے حر نے آ کر آپ کو روکا اور آگے جانے نہ دیا، کیونکہ اب آگے جاتے تو کوفہ میں داخل ہوتے نا، تو آپ کو پہلے ہی روک لیا گیا. یہ واقعہ کربلا کا اسکیچ ہے پورا. پہلے روک لیا، کوفہ میں داخل نہ ہوئے تھے. کربلا پہلے پھر کوفہ، تو کربلا میں ہی روک لیا گیا، وہیں پڑاؤ کر دیا گیا. یزیدی لشکر آ گئے، اب آپ نہیں جائیں گے. آپ رجب المرجب 28 رجب المرجب یا 25 رجب المرجب کو مدینہ المنورہ سے نکلے، اور 4 یا 6 ذوالحجہ کو مکہ المکرمہ سے نکلے، اور 3 محرم کو کربلا کی وادی کے اندر پہنچے. یہ پورا واقعہ اب کربلا میں آ گیا. اب یہاں سے شروع ہوگا جو ہونا ہے واقعہ. کربلا کی وادی کے اندر آ گئے. حر نے آ کے آپ کے رستے کو روک لیا کہ آگے نہیں جائیں گے. پوچھا بھائی حر کیوں، کیا وجہ ہے جو ہم آگے نہیں جائیں گے؟ کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں ورنہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. ابن زیاد جو کمانڈر ان چیف تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے یہ کہا کہ ان سے بیعت لینا ضروری ہے یزید کے نام پہ، ورنہ اڑا دینا، کسی کو نہیں دیکھنا. ان کا بس یہی موقف تھا اور کچھ نہیں تھا. سب بھلا دیا، آل رسول، اہل بیت، سب بس یہ چاہیے. نشہ تھا، پاور تھی، طاقت کا ایک نشہ اپنا ہوتا ہے، وہ نشہ تھا. بس چاہیے تو چاہیے، دو تو دو ورنہ ختم، بس یہ بات تھی. ان کو کیا پتا کہ وہ کون سی کلیوں کو مسلنے آئے تھے جو جنت کی کیاریوں کے اندر لہراتی تھی، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ان کو مسلنے آئے تھے، وہ ان کو شہید کرنے آئے تھے. کیا ان لوگوں کا نصیب. امام عالی مقام پہنچ گئے وہاں پر. پھر یہ واقعہ ہوا، امام عالی مقام اپنا خیمہ زن ہوئے، سب ہوئے. یزید کی لشکر نے آنا شروع کیا. ابن زیاد جو کمانڈر ان چیف تھا، اس نے روکنا شروع کیا کہ آگے نہیں جائیں گے. 7 محرم الحرام اور نہر فرات کے اوپر یزیدی لشکر کا پڑاؤ. نہر فرات، دریائے فرات جو بہہ رہا تھا، اس کے قریب ہی سارے خیمہ لگے ہوئے تھے. انہوں نے پانی بند کر دیا، پانی نہیں ملے گا. کس کا پانی بند کر رہے تھے؟ کہ جن کے وسیلے سے کھانے کو ملتا ہے، ان کا پانی بند کیا. پھر پانی کسی کو نہیں ملے گا. شرطیں کیا تھی؟ بیعت کرو ورنہ ختم. تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں ان کے سامنے رکھی. دیکھو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ڈر گئے تھے. بالکل نہیں ڈرے تھے. انہیں تو پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، یہیں پہ ہونا ہے، میرے نانا نے کہا ہے، ڈرنا کس بات کا. ثابت قدمی دیکھو ان کی، ثابت قدمی کس طرح تھی. امام نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی. یا تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں خود اس سے بات کر لوں گا کہ کیا مسئلہ ہے، یا مجھے واپس اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ جانے دو، یا مجھے کسی اور مسلم ریاست میں جانے دو جہاں پر میں گمنام زندگی بسر کروں، یا وہاں پر جا کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں، بس مجھے وہاں جانے دو. انہوں نے کچھ نہیں مانا، کیونکہ امام نہ جنگ کی نیت سے نکلے تھے، نہ نیزے تلوار، نہ گھوڑے، نہ سپہ سالار، کچھ نہیں. بس جو ضروریات تھی وہ تھی ان کے پاس. انہوں نے یہ 3 شرطیں ان کے آگے رکھی. حر نے اس بات کا اہتمام کیا اور اس بات کو مانا کہ ہاں امام آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کی بات ماننی بھی چاہیے. ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط مان لی جائے، بات ختم ہو جائے، تو یہ اتنا خون تو نہ بہے. لیکن انہوں نے نہیں مانا. ابن زیاد نے کہا ہاں یا پھر ختم، اور دوسری بات نہیں سننی. یہ وہ مطبخ تھا کہ یہ کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا اور یزید کو جن لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا، خود یزید بھی نیک نہیں تھا، وہ آخر میں بیان کرتا ہوں. اس کے اندر سب سے بڑا کردار ابن زیاد کا تھا. ابن سعد، ابن زیاد اور ایک شمر الجوشن. یہ وہ خبیث لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ شب کو خون کیا، ان کا خون بہایا. یہ وہ لوگ تھے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام علی مقام یزید کے دربار میں پہنچیں اور یزید کسی بھی طریقے سے ان کی بات کو مان لے اور ان کا سمجھوتا ہو جائے، گٹھ جوڑ ہو جائے اور یہ زندہ بچ جائے.
کیونکہ امام کو تو یہ دبا نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ بہت رفقا تھے، مدینہ پورا تھا، مکہ پورا تھا، اگر بات ہوتی، ٹیبل ٹاک ہوتی، نیگوسیشن ہوتی، گفتگو ہوتی تو رستہ نکل آتا صلح کا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ ابھی تو پھر ورنہ کبھی نہیں ہوگا معاملہ۔ تو یہ اس طریقے سے 7 محرم الحرام کو نہر فرات کے اوپر پڑاؤ ڈال دیا، جب کوئی پانی کے لیے نکلے اس کو تیر سے، خنجر سے، برچھیوں سے، جس طرح وہ چاہتے تھے ان کو شہید کیا گیا۔ سب سے پہلے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ان کے بیٹے تھے، انہوں نے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، امام مجھے اجازت دیجیے، یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے، یہ آپ کے خون پہ درپے ہیں، آپ کی جان پہ درپے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دوں۔ امام نے منع کیا، نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور یہ نقطہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ امام علی مقام اگر ڈرتے نہیں تو سب سے پہلے خود میدان میں کیوں نہیں آئے، دوسروں کو کیوں بھیجتے گئے؟ اس کا بھی جواب سنو، کیونکہ ہم محبت کرنے والے ہیں اور ہم محبت کے انداز میں جواب دیں گے۔ امام علی مقام اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ان کے خون کے پیاسے ہیں، اور ان کی پیاس جبھی بجھے گی جب امام علی مقام کا خون ان کی نظروں کے آگے ہوگا۔ تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کر کے یہ خطبات دیے کہ تم سب لوٹ جاؤ مدینہ المنورہ کی طرف، ساری بیویوں کو، بچوں کو، پورے گھرانے کو لے کر تم مدینہ چلے جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ صرف مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کے سامنے موجود ہوں، میرا رب فیصلہ کرنے والا ہے، تم سب چلے جاؤ، میری وجہ سے تم کیوں کٹتے ہو، خاندان اہل بیت کا میں کیوں خون بہاؤں، تم سب چلے جاؤ۔ لیکن ان سب کے کیا عقیدہ تھا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ امام آج تو وقت آیا ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا، اور آپ حکم دیتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ۔ اگر آج گئے تو کل رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم سرکار کے نواسے کو دشمنوں کے نرغلے کے اندر چھوڑ کے آ گئے بے یار و مددگار؟ امام ہم نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بار بار دہرایا لوگوں کے درمیان، اپنے رفقا کے درمیان، کہ تم میرے بھائی کی اولاد ہو، تم چچا کی، تم بہن کی، تم پھپھے کی، تم خالہ کی، چلے جاؤ یہاں سے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں ان کے آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ تم میرے خون کے پیاس ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں لڑتا ہوں، تم مجھے شہید کرو، میرے گھرانے کو جانے دو۔ لیکن سب نے منع کر دیا کہ آج تو موقع ملا ہے امام آپ کی جان بچانے کا، اور اس بات کو ثابت کرنے کا کہ واقعی ہم کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے چلے جائیں گے تو کتنے دن زندگی ملے گی؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال، مرنا تو ہے۔ کلو من علیہ فان، جو کچھ اس کائنات میں سب نے فان ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اگر باقی رہا تو تمہارے رب رہے گا، تمہارے رب کا نام رہے گا، اس کا ذکر رہے گا۔ تو آج نہیں کل تو ہم نے جانا ہے، لیکن جائیں تو ذرا فخر سے جائیں، تاکہ کل بروز قیامت لوگ جب ہمارا دیدار کرے تو انہیں بھی فخر ہو کہ یہ کون لوگ۔ یہ امام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے منع کیا، امام ہم نہیں جائیں گے، ہم کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ وہ ہستی کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پشت انور پر سوار کیا کرتے تھے، یہ باہر کھیل رہے ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ وہ قدم جن کا بوسہ عرش معلیٰ نے لیا، اس قدم کی کیا بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے قدموں میں نہیں اپنے کندھوں پہ رکھا کرتے تھے، اور آج امام ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کل سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے نواسے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں جائیں گے۔ سب نے بیک وقت منع کر دیا۔ امام نے اس بات کو بار بار دہرایا، ہر رات اس خطاب کو دہرایا کہ چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں دیکھ لوں گا، رب فیصلہ کرنے والا ہے، تم سب چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف زبانی نہیں ہے، آج تو موقع ملا ہے اپنی زبان کو اپنے عمل سے صحیح طور پر ثابت کرنے کا، اور امام ہم کیسے چلے جائیں؟ سب نے منع کر دیا، نہیں گئے کوئی۔
علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے امام کی بارگاہ میں اجازت مانگی، امام نے منع کر دیا، لیکن پھر بیویوں سے اجازت مانگی اور اجازت مل گئی اور وہ لڑنے چلے گئے اور کربلا کے میدان میں اترے، بہادری سے دلیری سے لڑا اور لڑتے لڑتے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ لوگ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، یا دیگر صحابہ کرام سے، یا تینوں صحابہ کرام سے اتنی نفرت کرتے ہیں، صرف حضرت علی اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، سنو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر اور دوسرے کا نام ابو بکر تھا۔ پوچھو جا کے ان سے کہ کس بات کا بغض رکھتے ہو، جواب دو۔ عمر سے تمہیں اتنی جلن کیوں؟ جواب دو۔ اگر عمر حق پر نہیں ہوتا تو امام حسن اپنے لخت جگر کا نام عمر کیوں رکھتے؟ اگر خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہ ہوتے تو امام حسن اپنے لخت جگر کا نام ابو بکر کیوں رکھتے؟ جواب دو۔ کیا جواب ہے تمہارے پاس جو تم ان کے اوپر تان تشن کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو؟ یہ ساری دلیلیں سیکھو، آج اپنی اولاد کو، گھر والوں کو سکھاؤ۔ اس لیے اتنا طویل میں نے آج بیان آپ کے سامنے رکھا، اور تاریخ کے اندر بات موجود ہے۔ ان کے 4 فرزند کا نام جو آتا ہے اس میں ایک ابو بکر اور ایک عمر، ایک علی اکبر اور ایک قاسم، ان 4 کا ذکر آتا ہے تاریخ کے اندر۔ تو ابو بکر، عمر تو امام حسن نے اپنے لخت جگروں کا نام رکھا۔ اگر یہ اکبر نہ ہوتے تو یہ نام کیوں رکھے جاتے؟ یہ تاریخ میں ان سے پہلے کس کے یہ نام تھے؟ اس کا جواب دے دو۔ پھر تم بولو کہ ان کے نام پہ نہیں، فلاں تھا اس کا نام تھا، تو لاؤ دلیل پیش کرو، ہے کوئی دلیل؟ تو آج یہ دلیلیں سیکھو، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، گھر والوں کو سکھاؤ کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم سچے لوگ ہیں، الحمدللہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت مانگی، امام نے ایک کو اجازت دی۔ اس طرح ایک ایک کر کر اہل بیت کا پروانہ جانثاری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ لڑتا گیا اور جام شہادت نوش کرتا گیا۔ کہیں ایک کا جست خاکی ہے، کہیں دوسرے کا، کہیں تیسرے کا۔ کربلا معلیٰ کی زمین جو چٹیل میدان تھی وہ اہل بیت کے مقدس خون سے رنگ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، بیویوں کو پیاس کی طلب ہو رہی ہے، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ علی اصغر جو کہ صرف 6 ماہ کے شیر خوار تھے، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے آغوش کے اندر لیتے ہیں۔ بیویاں کہتی ہیں، بی بی زینب کہتی ہے کہ یہ پیاس سے بڑا تڑپ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج میں کیا کروں؟ تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ جو میرے نانا جان سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے پیاس لگتی تھی تو اپنی زبان اقدس میرے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے کہ بیٹا اس سے اپنی پیاس بجھا لو۔ کیوں؟ کہ کل کربلا کے میدان میں تمہیں پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس وقت بتا دی گئی تھی۔ امام کی ثابت قدمی، اہل بیت کی ثابت قدمی، قربان ان کی جانوں پر سلام لاکھوں، ان کی عظمت، ان کی جانوں پر لاکھوں سلام، ان کی ذات پر لاکھوں سلام۔ یہ بات چل رہی تھی تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر آتے ہیں اور یزیدی لشکر سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی کا پیاسا ہوں، مجھے پانی نہیں چاہیے، کم از کم اس شیر خوار کے لیے تو پانی دے دو۔ لیکن جابر یزیدی لشکر پر اتنی طاقت کا گھمنڈ تھا، اپنی قوت کا گھمنڈ تھا، ان پہ ایک لعنت رب کی طرف سے مسلط کر دی گئی تھی۔ وہ ان باتوں کو کیا سمجھتے، کیا جانتے؟ انہوں نے امام سے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، پیاس تمہیں لگ رہی ہے، تم بلک رہے ہو، اس لیے ہم سے کہہ رہے ہو کہ پانی پلا دو بچے کے نام پر۔ لیکن امام نے کہا مجھے پیاس نہیں، میرے بچے کو تو کم از کم پلاؤ، 6 مہینے کا شیر خوار ہے۔ انہوں نے اس کو پانی نہیں دیا، پیاس کی جگہ کیا دیا ہے؟ ایک تیر چلایا جو ان کے حلق کے اندر لگا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ 6 ماہ کے شیر خوار ایک ایک کر کے اہل بیت کے گھرانے سے نذرانہ عقیدت جا رہا ہے، شجر اسلام کی آبیاری کے لیے خون بہایا جا رہا ہے، ایک ایک کر کر سب اپنے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور امام علی مقام کی جان کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے
رب تعالیٰ کی بڑائی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے لیے اپنی زندگیوں کو نچھاور کر رہے ہیں. ایک ایک کر نکلتے ہیں خیمے سے, لڑتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, یہاں تک کہ 6 ماہ کے چیر خوار نے بھی وہ مرتبہ حاصل کر لیا. قربان جائیں ان کی ذات پر, ان پر لاکھوں کروڑوں سلام. اب جب ایک ایک کر سب چلے گئے, اب کون بچا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب انہوں نے اجازت چاہی اور اب بیویوں سے کہا کہ بس اب میں جا رہا ہوں. وہ جو میرے نانا نے کہا تھا وہ بات پوری ہونے والی ہے, کیونکہ نویں شب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا عمل تھا. یہ جس شب کے اندر آج ہم بیٹھے ہیں, شب عاشورہ, اس پوری شب آپ نے نوافل پڑھی اور تلاوت کلام پاک کی, اور ایک لمحے کے لیے آپ کی آنکھ لگی تو دیکھا کہ خواب کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے, اور کیا بات بیان کی کہ بس بیٹا آ جاؤ, ہم تمہارے لیے منتظر ہیں. اور جانا تھا, یہ بات طے تھی. تو امام علی مقام نے نویں رات کو بھی یہ کہا کہ تم جا سکتے ہو, چلے جاؤ, جو ہو تم چلے جاؤ, وہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میں جا رہا ہوں ان سے جنگ کرنے, اب لڑنے, اب ان سے میں مقابلہ کرنے, دین کو بچانے کے لیے مجھے جانا, تم چلے جاؤ. لیکن کوئی نہیں گیا. انہوں نے بولا آج تو بتانا ہے کہ ایمان کسے کہتا ہے, تاکہ تاریخ سنہری حرفوں میں لکھے کہ ایک جنگ تو جنگ بدر بھی ہوئی تھی, کہ اگر اس وقت صحابہ کرام نہ بچتے تو رب کا نام لینے والا شاید کوئی نہ ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کوئی نہیں ہوتا, شاید کوئی نہیں ہوتا. رب کی قدرت ہے, جب چاہے جس کو پیدا کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا رب, کہ اگر آج یہ 313 جو مجاہدین میرے ساتھ ہیں, اگر یہ آج ختم ہو گئے تو پھر تیرے دین کو آگے کون پھیلائے گا, کون بڑھائے گا. تو رب تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا, اور صرف 13 صحابہ کرام, 13 یا 14 جو تاریخ کے اندر آتا ہے مختلف روایت سے, وہ شہید ہوئے, باقی زندہ تھے, اور جنگ بدر کے اندر ہمیں فتح نصیب ہوئی. ایک جنگ تو جنگ احد بھی تھی, جنگ خندق بھی تھی, جنگ خیبر بھی تھی, اور ایک جنگ واقعہ کربلا بھی ہے. ان تمام جنگوں کے اندر آلات حرب کے ساتھ اسی مقصد کے لیے نکلا گیا تھا کہ دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے یا جام شہادت نوش کریں گے, یہاں تک لڑیں گے, یا تو غازی یا شہید, بس. اس میں بیویوں کو, بچوں کو نہیں لے جایا کرتے تھے, خود جایا کرتے تھے. لیکن ایک واقعہ تاریخ میں ایسا بھی آیا کہ بیویوں کو بھی لانا پڑا, ماؤں بہنوں کو بھی لانا پڑا, بچوں کو بھی لانا پڑا, خود بھی آنا پڑا, اور آلات حرب بھی نہ تھے, پھر بھی رب کے دین کی سربلندی کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے کس جفا کشی سے, کس بہادری سے, کس شجاعت سے, کتنی بردباری سے یہ معرکہ وجود میں آیا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی دوسرا معرکہ آج تک تاریخ کے اندر سنے حرفوں سے اس طرح نہیں لکھا گیا جیسے واقعہ کربلا نقل کیا گیا. کیونکہ جنگ بدر کے اندر اصحاب رسول تھے, گھرانے والے نہ تھے, بچے بیویاں نہ تھیں, دیگر جنگوں میں تھے, لیکن اہل بیت پورا گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی وادی کے اندر خیمہ زن ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو کس طرح بچانا ہے یا ختم کرنا ہے. تو بس وہ واقعہ آ گیا, وہ وقت آ گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی زیارت کی اور کہا بیویوں سے کہ بس اب وقت قریب آ گیا, اب مجھے جانے دو, اب فیصلہ ہونا ہے. اور اس بات کی گواہ رہنا کہ میں نے اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور رب کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. اور امام علی مقام میں جیسے میں نے پہلے کہا جگہ جگہ خطبات دیے, اور جب اپنے خیمے سے نکلے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے خون سے تم اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کرو, کل بروز قیامت میرے نانا کو تم کیا شکل دکھاؤ گے, کس منہ سے رب کی بارگاہ میں کل تم کھڑے ہوگے کہ تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگے ہوں گے, اور تم کہنے کو تو مسلمان ہو, تمہارے لیے کیا اسلام کا حصہ بچا, تمہارے ایمان کی کیا اہمیت, کہ رب تمہیں جنت میں جانے دے گا؟ نہیں نہیں, تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر دونوں جگہ تباہی ملے گی. تم کیوں میرے خون پہ در پہ ہو, کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن انہوں نے کسی بات کو نہ مانا. اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام پیاس سے تڑپ رہے تھے. نہیں, پانی ان کے لبوں سے لگنے کے لیے ترس رہا تھا.
امام پیاس سے نہیں تڑپ رہے. کیوں؟ پھر تاریخ کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. امام کس کی اولاد میں سے ہیں؟ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کی اولاد میں سے ہیں؟ سیدنا اسماعیل اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہی اسماعیل اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ہیں. مکہ کی وادی کے اندر جب ابراہیم خلیل اللہ رب کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر جاتے ہیں. بے آب و گیا وادی ہے, اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا, بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہ وادی جو بے آب و گیا ہے, ایک بنجر میدان ہے, ایک وادی ہے, گھاٹی ہے, وہاں پر رب کے حکم پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جاتے ہیں. یہ وہی مکہ المکرمہ کی وادی ہے, حرم پاک کے نزدیک ہے, جہاں پر سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو زمزم کا کنواں نکل پڑا, زمزم کا چشمہ نکل پڑا. یہ وہی مقام تھا, اور یہ بھی اسی آل رسول میں سے تھے. تو امام عالی مقام ٹھوکر مارتے تو ایک فرات کیا 1000 فرات نکل پڑتے. لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ پیاسے رہے, پانی نہ پیا. کیوں؟ چلو قرآن کی طرف. رب تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ دوسرے پارے میں فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کہ ان قریب ہم تمہیں جانچیں گے, پرکھیں گے, تمہارا امتحان لیں گے. سنو اس آیت کریمہ کو اور ساری بات سمجھ آ جائے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور جب تم ان تمام چیزوں پر ثابت قدمی اختیار کر لو گے تو پھر کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو صبر کرنے والوں کو ہم بشارتیں دیں گے, خوشخبریاں سنائیں گے. اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنو, وہ تو عربی تھا, اردو سنو. کیا ترجمہ؟ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ ان قریب ہم تمہیں جانچیں گے, پرکھیں گے, تمہارا امتحان لیا جائے گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ, اور بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, پیسے کی کمی سے, وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں کی رزق کی کمی سے. جب یہ تمام چیزیں ہوں, وَالْأَنفُسِ, اور تمہاری جان سے بھی تمہیں جانچیں گے. ان تمام چیزوں سے ہم تمہارا اختبار لیں گے. اب اس آیت کریمہ کو پورا واقعہ کربلا کے اوپر رکھو اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس وقت خوف تھا کس بات کا؟ یہ خوف نہ تھا کہ یزیدی ہمیں شہید کر دیں گے. خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں, کہیں ثابت قدمی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے, صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. رب کی بارگاہ کے اندر ہم کہیں اس طرح نہ کھڑے ہوں کہ رب ہمیں قبول نہ کرے, اس بات کا خوف تھا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اس وقت بھوک پیاس بھی تھی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, پیسے بھی نہیں تھے اتنے خاص کہ کچھ خرید لیں, خریدتے تو جب آگے بڑھنے کی اجازت ہوتی. وَالثَّمَرَاتِ, کھانے پینے کی اشیاء کی بھی قلت ہو گئی تھی, یہاں تک کہ پانی نصیب نہ تھا. جب یہ ساری چیزیں بند ہو گئی, وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ پھر جان کی باری آئی کہ اب جان بھی دینی پڑے گی. تو یہ ساری باتیں کربلا کے واقعے کے اندر موجود, سب موجود, سب اس آیت کریمہ کی تفسیر امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی, ان کی سیرت سے, ان کے کردار سے پوری آیت کی عملی تفسیر ہمیں ملتی ہے. تو اب کیا کرنا تھا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ اگر اب تم نے ثابت قدمی اختیار کی تو ہم تمہیں بشارت دیں گے. بشارت کیا ہوگی؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ لوگ جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ رب سے شکوہ گلہ نہیں کرتے کہ یا رب تجھے ہمارے ہی گھر دکھا تھا, یا ہماری ذات دکھی تھی, یا ہم ہی نظر آئے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ نہیں کہتے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور جب ان کی زبان سے یہ نکلے تو رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فلاں بندے پر جب پریشانی آئی تو اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ کیا اس نے شکران نعمت کیا یا کفریہ کلمات کہے؟
جب فرشتے بتاتے ہیں یا رب اس نے تو تیری حمد و ثنا بیان کی، تیری تعریف، تیری کبریائی بیان کی، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بناؤ، محل بناؤ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے تعریف کرنے والا گھر بناؤ، کیونکہ جب اس کے اوپر مصیبت آئی، میں نے اس کا امتحان لیا تو اس نے میری کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا، تو جنت میں جا کر اس کے لیے گھر بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو کہ تعریف کیا گیا گھر۔ پھر جب یہ کل جنت میں آئے گا تو اس کو بتانا یہ اس وقت کا انعام ہے جب تم پہ مصیبت آئی تھی، تم نے کہا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگتے ہیں، تو آج تمہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ اور جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر رب کی طرف سے سلامتی ہے، درود ہے، امن ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اب کلام پاک کے اس حصے کو واقعہ کربلا اور سیرت اہل بیت کے اوپر رکھو، ساری بات خود بخود سمجھ آ جائے گی کیا واقعہ تھا۔ اس وجہ سے وہاں پر بھوک بھی تھی، خوف بھی تھا، اور پیاس بھی تھی، کمی قلت اجناس بھی تھی، کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کا، لیکن پھر بھی امام علی مقام ان کے رفقا کیسی جفا کشی سے، کیسی بہادری سے، جرأت مندی سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور رب کے دین کی سربلندی کے لیے اس واقعے کے اندر، واقعہ کربلا کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے گئے، جام شہادت نوش کرتے گئے اور جنت کے اندر پہنچتے گئے۔ اتنا سارے خوف تھے، ساری پریشانیاں تھیں، ایک نے بھی نہیں کہا کہ بھاگ چلتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہاں چھپیں گے، یہ زمین اتنی سی ہے، کل اسی زمین کے اندر جانا ہے، چھپ کر کہاں جائیں؟ ہم منہ چھپانے والے نہیں، سامنے آ کر مقابلہ کرنے والے، تاکہ تا قیامت لوگ اس بات کے گواہ رہیں کہ اہل بیت کا صدقہ ہے کہ شجر اسلام آج اتنا تنا ہوا ہے۔ جب سب کی شہادت ہو گئی تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ دیکھو رونا نہیں، یہ وہ وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، یہ وہ حقیقت ہے، وہ سچائی ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے اپنے نانا جان کو دیکھا، وہ مجھے بلا رہے ہیں، بس میں ابھی جا رہا ہوں، اور اب تم لوگ رونا نہیں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، بچوں کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، چھوٹوں کا خیال کرنا، بڑوں کا خیال کرنا، میں جا رہا ہوں۔ اور جب وہ میدان کے اندر اترے تو پھر انہوں نے خطاب دیا، ان لوگوں سے کہا کہ میرے خون سے تم اپنے ہاتھ کو کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول، گلشن فاطمہ کا پھول، علی کا لخت جگر، فاطمہ کا لخت جگر، حسن کا بھائی، سید کونین، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میں نواسہ ہوں، میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا، پھر کیوں تم میرے خون پہ در پہ ہو، میری جان پر در پہ ہو؟ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، جب نہ سنی تو پھر بس آ جاؤ میدان کے اندر۔ کیوں؟ کہ ان کی رگوں کے اندر بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو مولا کائنات کی رگوں کے اندر تھا، کہ جب واقعہ خیبر آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یہ عالم صبح ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ تو قربان جائیے، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنا میں اس رات مضطرب تھا کہ کاش صبح میرا نام سرکار کی زبان سے بیان ہو، میری زندگی کی کسی رات کے اندر اتنا اضطراب نہیں تھا کہ صبح رب تعالیٰ کے حبیب، کائنات کے طبیب، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں، کسی ایسے شخص کا نام لیں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، کاش وہ نام میرا ہی ان کی زبان سے بیان ہو۔ لیکن صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عالم مولا کائنات، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے ہاتھ میں دیا، اور خیبر کو فتح کرنے کے لیے آپ نے دعا کی اور خیبر فتح ہو گیا۔ اور وہی خون سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں کے اندر تھا، جو تلوار ذوالفقار سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی تھی، اسی جفا کشی سے مولا کائنات سید الشہداء، مولا کائنات کے لخت جگر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑا، اور کوفی فوج، ابن زیاد کی فوج اور لشکر یزید کا کلا کما کیا، ان کو کاٹا، واصل جہنم کیا، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام آیا۔ کہاں تک لڑتے؟ کیونکہ یہ بات تو حق تھی کہ شہید ہونا ہے، لیکن مقام آیا تو آپ نے جام شہادت نوش کرنا تھا، یہ بات کا ذکر تھا، اور یہ بات سب کے درمیان آ چکی تھی کہ آپ نے شہادت کو نوش کرنا ہے۔ تو ایسی جفا کشی سے لڑے کہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے
جب آخری وقت آیا تو آپ نے نماز کے لیے اپنے سر اقدس کو جھکایا. آپ نے اپنی گردن ایسے نہیں کٹوائی. اور ان کی گردن کٹنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کس وجہ سے اہل بیت کربلا کی وادی کے اندر رکے تھے. پورا گھرانہ نچھاور کر دیا, سب دے دیا, جو تھا وہ رب کی بارگاہ میں دے دیا کہ یا رب تو نے ہی دیا تھا, تیری حق میں ہم نے دے دیا, بس تو قبول فرما. یہ ان کی تمنائیں, یہ التجائیں, یہ خواہشات, یہ ان کا ایمان, یہ جذبات. اور انہوں نے جب وقت قریب آیا تو امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے, کبھی یہاں سے برچھی, کبھی یہاں پر تیر, کبھی یہ بازو شہید, کبھی یہ بازو شہید. اس طرح شہید ہوتے ہوتے وقت شہادت قریب آیا. اور اسی کربلا کے واقعے کے اندر عباس علمدار سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے. ذکر خیر, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سپہ سالار تھے. یہ کمانڈر ان چیف تھے جو لیڈ کر رہے تھے. امام ان کو بتاتے تھے, وہ اس طریقے سے کرتے تھے. وہ پانی لینے کے لیے نہر فرات تک گئے اپنے گھوڑے کو لے کر, لیکن جب مشکیزہ بھر کر لائے تو ایک بار ہوا ان کا ایک ہاتھ زخمی, ایک ہاتھ کا جسم سے جدا ہو گیا. پھر دوسرا ہاتھ مشکیزہ دانتوں سے دبا کر لے کر آئے, قریب لاتے 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 یہاں تک یزیدی لشکر نے ان کو بھی شہید کر دیا, اور وہ پانی لے کر اپنے خیمے تک نہیں پہنچ سکے. یہ وہ واقعہ کربلا جس کو تاریخ آج بھی سنے عرفوں سے جانتی ہے. پھر وقت قریب آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا, تو شاعر نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر اس منظر کو بیان کیا. جب گردن جھکی تو سر کٹاتے ہیں لوگ, جب گردن جھکے تو سر کٹاتے ہیں لوگ, جھکتا نہیں سر جو سدا سرفراز ہو. سر کٹانا شبیر کا اتنا آسان نہیں تھا, قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان کو شہید کرنا اتنا آسان نہیں. جب یہ رب کے حضور جھکیں اس وقت ان کی گردن کو قلم کیا جا سکتا. اور اسی بات کو کیوں, وجہ کیا تھی, انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی, اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے. کیونکہ بیعت کرنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر رکھتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بیان کیا. اگر وہ ہاتھ اپنا یزید کے ہاتھ پر رکھ دیتے تو تعلیمات اسلام تبدیل ہو جاتی, اسلام کا نقشہ بدل جاتا. صرف تعلیمات اسلام کو بچانے کے لیے, اسلام کو اس کی حیت کے اندر قائم کرنے کے لیے, اور اہل بیت پر یہ داغ نہ لگے, اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی. کیوں؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا, بلکہ اپنا سر رب کی بارگاہ میں دے دیا. تو خواجہ محی الدین چشتی اجمیری سرنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو کس طرح بیان کیا. فارسی کے اندر شعر بیان کرتے ہیں, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. اس کا ترجمہ کیا کہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ہیں, سردار ہیں, مالک ہیں, دین کی اصل ہیں, اور دین کی اصل ہیں, دین کی بنیاد ہیں, کیونکہ سرکار کے گھر سے دین شروع ہوا, وہ ان کے اولاد. سرداد, انہوں نے اپنا سر دیا, نہ داد نہیں دیا, دست اپنا ہاتھ در دست سے یزید کے ہاتھ پر. انہوں نے اپنا سر دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. لا الہ کی اگر اصل تعریف جانتے ہو تو سیرت حسین کا مطالعہ کرو, کہ انہوں نے اپنی جان دی, ہاتھ نہ دیا. کیوں؟ کہ تا قیامت لوگ اپنے شیوخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے, اور یہ وہی بیعت ہے جو سلسلہ در سلسلہ امام حسن, امام حسین, امام حسن مولا کائنات حضرت عثمان غنی, حضرت عمر, حضرت ابو بکر اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جائے گی. اگر آج حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہاتھ سرکار تک جا رہے تھے وہ اب ٹن ہو چکے ہیں, سرکار تک نہیں جا رہے, یزید کی طرف مڑ گئے. انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں دیا, یہ داغ اہل بیت پہ لگنے نہیں دیا, انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں دیا. یہ ہاتھ رکھا
کس لیے کہ یہ ہاتھ کیونکہ سرکار کے ہاتھ میں جائے گا. بیعت ہم اپنے شیوخ کی کرتے ہیں کس لیے کہ یہ سنت ہے, ایک طریقہ ہے, اور اپنے شیوخ کے سلسلے در سلسلے یہ ہاتھ صحابہ کرام پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارا سلسلہ جڑتا ہے, شجرہ بنتا ہے. یہی شجرہ ہے, یہی طریقہ کار ہے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ, سر دیا, اور سر بھی ایسے نہیں دیا, گردن جھکائی رب کے حضور, کوفیوں کے آگے نہیں, یزیدی لشکر کے آگے نہیں, یزید پلیت کے آگے نہیں, رب کے حضور اپنی گردن جھکائی. کہ وقت نماز ہوا, اپنی گردن جھکائی, اور پھر ان کی گردن کو ان کے جست ادر سے الگ کر دیا گیا. اس بات کو مولانا محمد علی جوہر نے کہا, کیا کہا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ اسلام کی تعریف پڑھنی ہو, اسلام کی تاریخ دیکھنی ہو, اسلام کو تر و تازہ رکھنا ہو تو واقعہ کربلا کو پڑھو, واقعہ کربلا کو سیکھو, سمجھو, اس سے درس حاصل کرو. اہل بیت کی جانثاری, ان کی ثابت قدمی دیکھو. امام حسین نے یہ دعا نہیں کی رب کی بارگاہ میں کہ یا رب یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, کوئی معجزہ کر دے. کیوں نہیں ہوتا معجزہ؟ ہوتا ضرور. جب فرشتے اترے صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے جنگ بدر کے اندر, تو فرشتوں کی ایک فوج کربلا کے اندر بھی اتر سکتی تھی, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اترتی, یزیدی لشکر کو ملیہ میٹ کر دیتے, سب کچھ کر دیتے. لیکن انہوں نے یہ دعا نہیں کی, انہوں نے دعا یہ کی کہ یا رب مجھے ثابت قدمی عطا کر, میرے قدم کو ثابت قدمی عطا کر, میرے خیالات کو, میرے ایمان کو استقامت عطا کر, مجھے دین پر شہید ہونے کا موقع عطا کر. میرے جانثاران نے جو شہادت نوش کی ان کی شہادت کو قبول کر. بس یہی یا رب تیرے سے دعا ہے. میں یہ دعا نہیں کرتا کہ یزیدی لشکر یہ مجھ سے سارے ختم ہو جائیں, یا میں ان کے چنگل سے نکل کر بھاگ جاؤں یا چلا جاؤں. نہیں, میں آ گیا ہوں, واقعہ کربلا ہونا ہے, میدان کربلا کے اندر میں موجود ہوں. تو یا رب بس مجھے ثابت قدمی عطا کر اور میری شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہی تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جانثاری سے لڑے. آخری وقت آیا, نماز کا وقت آیا, انہوں نے سجدے کے اندر اپنے سر کو جھکایا اور آپ کے سر اقدس کو آپ کے جسم اطہر سے الگ کر دیا گیا. اس طرح آپ نے جام شہادت نوش کی. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ اس جیسا دوسرا واقعہ تاریخ میں اور کہیں نہیں آیا. ان باتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے درس یہ ملتا ہے کہ حق کے لیے آواز کو بلند کرو, اجتماع کرو, مجتمع ہو جاؤ, آپس میں اتحاد اتفاق کو, رواداری کو قائم کرو, آپس میں منظم رہو, مسئلہ کہ حق اہل سنت سے اپنے آپ کو مضبوط رکھو, علماء حق اہل سنت سے اپنے دامن کو جوڑے رکھو, اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات دو, تمام باتیں سکھاؤ, ہر چیز کو سکھاؤ, شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرو. دیکھو یہ اسلام جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں, کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں, اس دین کو بچایا تو صحابہ کرام نے بچایا, اس کے بعد بچایا تو اہل بیت نے بچایا, شہداء کربلا نے اپنی جانوں کو نذرانہ دے کر رب کے دین کو بچایا کہ اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے, تا قیامت لوگ ہمیں برا بلا نہ کہیں کہ تم لوگوں نے کمپرومائز کر لیا, یزیدی لوگوں کے آگے, یزیدی لشکر کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا, اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی. یہ ہم پہ لعن طعن نہ ہو کہ ہم نبی کے گھرانے والے ہیں اور ہمارے گھر سے دین نکلا ہے. رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کے نجس کو, گندگی کو, برائی کو, پلید چیز کو, ہر چیز کو دور کرنا چاہتا ہے. اے اہل بیت, نبی کے گھر والوں, اور رب تمہیں پاک صاف ستھرا کرنے والا رکھنا چاہتا ہے. کوئی داغ ہمارے دامن پہ نہ لگے. ہم جام شہادت نوش کر کے رب کے دین کو بچانے کا عہد کرتے ہیں اور کر کے دکھایا, اور تا قیامت یہ مثال قائم کر دی کہ کربلا جیسا واقعہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. پورے گھرانے کو, نبی کے گھرانے کو, نبی کے دین کے لیے ہم نے نشاور کر دیا اور نبی کے دین کو بچایا. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کرو. نماز پنجگانہ کی پابندی کرو. 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی سعی کرو, کوشش کرو. تلاوت کلام پاک روزانہ کرو. امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب عاشورہ کلام پاک کی تلاوت کی، خوب رب کے کلام کو پڑھا کہ پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس شب کے اندر ہم نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، اور رب تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اہل بیت کی طرح ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ نے کہ افضل الجہاد کیا ہے، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شاہبانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، کہ جو جابر حکمران ہے، ظالم حکمران ہے، اس کے آگے کلمہ حق کو بلند کرو، یہی سب سے افضل جہاد ہے۔ یہ سرکار نے زبان سے بیان کیا، سرکار کے گھرانے والوں نے اپنے عمل سے بیان کیا، پوری جان نچھاور کر دی، اور یزید پلید کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے، اور دین اسلام کو بچایا، اس کی بنیادوں کو بچایا، اس کی تعلیمات کو بچایا۔ آج جو اسلام ہمارے درمیان موجود، یہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا صدقہ ہے۔ اس کی قدر کرو، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، یقین کرو اس کی قدر کرو، دین کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو، علماء کرام کی قدر کرو، یہ تمہارے سروں کے تاج ہیں، تمہیں دین سکھا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں۔ مسلک حق اہل سنت سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھو، علماء حق اہل سنت سے اپنے دامن کو مضبوط رکھو۔ دیکھو یہ وہ مسلک ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صفات کو بیان کرتا ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی بیان کرتا ہے، خلفائے راشدین دیگر تمام خلفاء، رب کی تعریف بھی کرتا ہے، سرکار کی بھی بات کرتا ہے، سرکار کے اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ پورا ربیع الاول کا مہینہ بلکہ پورے سال ان کی شان بیان ہوتی ہے، ان کے اصحاب کی، ان کے اہل بیت کی، اور اولیاء کاملین کی بھی شان کو بیان کرتا ہے۔ ایسا اور کوئی مسلک آپ کے درمیان نہیں ہے، جا کر دیکھو، ڈھونڈو، کوئی اولیاء کاملین کی گستاخی کر رہا ہوگا، کوئی اہل بیت کی بڑائی اتنی بیان کر رہا ہوگا کہ دیگر خلفاء کی شان کو کم کر رہا ہوگا؟ لیکن یہ وہ متوازن مسلک ہے جو اہل بیت کی بھی بات کرتا ہے، خلفائے راشدین کی بھی بات کرتا ہے، صحابہ کرام کی بھی بات کرتا ہے، اور اولیاء کاملین کی بھی بات کرتا ہے۔ مسلک حق سے اپنے دامن کو جوڑو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جو کچھ حق بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔